جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں ڈاکٹر محمد آصف عزیز، اسسٹنٹ پروفیسر پیر میر علی شاعر ایگریکلچر یونیورسٹی، ڈپارٹمنٹ آف اینٹمالوجی، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پاک کوریا کیپیسٹی بلڈنگ سینٹر، انچارج بی ریسرچ یونٹ. میں آپ سے آج کچھ باتیں آرگینک ہنی کے بارے میں کروں گا. ہمارے بہت سارے بی کیپرز نے اس کے بارے میں سوال کیا ہے کہ آرگینک ہنی کیا ہوتا ہے، اور جو ہنی وہ پروڈیوس کر رہے ہیں کیا وہ اس کو آرگینک ہنی کلیم کر سکتے ہیں یا کلیم نہیں کر سکتے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جو بہت سارا ہنی پروڈیوس ہو رہا ہے وہ یا تو آرگینک ہے یا تقریباً بائی ڈیفالٹ آرگینک ہے. کمی اس بات کی ہے کہ ہم لوگوں نے اس کے لیے کسی ایجنسی کو اپلائی کر کے اس کا کوئی سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا ہوتا. تو چونکہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں ہوتا، اس لیے دنیا ہمارے ہنی کو آرگینک ہنی نہیں مانتی. اچھی بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں ان میں ان کی اچھی خاصی مانگ ہے، مارکیٹ موجود ہے اور وہ مارکیٹ گرو کر رہی ہے. دوسری بات، ایسے کنزیومرز جن کی ہائی انکم ہے اور وہ ایسا ہنی استعمال کرنا چاہتے ہیں جو کہ آرگینک ہو، ایسے کنزیومرز کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے. یہ دونوں باتیں ہمارے لیے بہت ہی خوش آئند ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہنی پروڈکشن کے پروسیس میں ایسے اقدامات کریں کہ جس سے زیادہ ہم لوگ اپنے باکسز کو آرگینک بی کیپنگ یونٹس کے اندر کنورٹ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اب اگلا سوال یہ ہے کہ آرگینک ہنی ہم کیسے بنا سکتے ہیں، کیسے پیدا کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے جو کچھ سٹینڈرڈز ہیں، جو شرائط ہیں، وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ ابھی بتانے والا ہوں. تو پہلا سوال یہ ہے کہ آرگینک بی کیپنگ ہوتی کیا ہے. آرگینک بی کیپنگ مکھیوں کو اس طریقے سے پالنا کہ ان کے اوپر پیسٹی سائڈ کا استعمال نہ کیا جائے، جو غیر قدرتی کیمیکلز ہیں ان کو استعمال نہ کیا جائے، اور نقصان دہ چیزوں کو استعمال نہ کیا جائے، اور اپنے قدرتی، روایتی اور سائنسی نالج کو دونوں کو ملا کے ہم اس لیے استعمال کریں کہ جس سے مکھیوں کی صحت بھی بہتر ہو اور وہ ایکو سسٹم جس کے اندر مکھیاں پل رہی ہیں وہ بھی بہتر ہو. ہم مکھیوں کو اس طرح سے پالیں کہ ان کے اوپر قدرتی میٹیریلز کو اور قدرتی طریقوں کو استعمال کریں، اور ان طریقوں کو استعمال کر کے ہم شہد کی مکھیوں کی صحت کو پروموٹ کریں، اور ان کے اوپر سٹریس بیماری کا ہو، پیسٹی سائڈ کا ہو، خوراک کی کمی کا ہو یا کوئی بھی ہو، ان کو منیمم لیول تک رکھیں. آرگینک بی کیپنگ میں جو ہنی پروڈیوس کرتے ہیں اور جو پروسیسنگ کرتے ہیں اور جو ہنی کی ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں، یہ تینوں پروسیس ہمیں کچھ اصول و ضوابط کو فالو کر کے انجام دینے ہوتے ہیں، اور یہ اصول و ضوابط ہمیں وہ ادارے پرووائڈ کرتے ہیں جو آرگینک ہنی کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں. دنیا کے اندر انٹرنیشنل سٹینڈرڈز آرگینک بی کیپنگ کے لیے دو طرح کے موجود ہیں. ایک دا کوڈیکس سٹینڈرڈز ہیں اور دوسرے یورپین یونین سٹینڈرڈز ہیں. ابھی ہم کوڈیکس سٹینڈرڈ کی بات کرتے ہیں. کوڈیکس گائیڈ لائنز فار آرگینک بی کیپنگ اینڈ بی پروڈکٹس میں جو سب سے پہلے جنرل پرنسپلز ہیں. جنرل پرنسپلز میں ٹریٹمنٹ اور مینجمنٹ، شہد کے مکھیوں کی کسی بھی بیماری کی صورت میں ٹریٹمنٹ اور ہائیو کی مینجمنٹ اس طرح سے کی جائے کہ آرگینک فارمنگ کے اصولوں کے عین مطابق ہو. پہلی تو یہ بات ذہن میں ہمیں رکھنی ہے. دوسرا، ہم لوگ اس بات کو انشور کریں گے کہ شہد کی مکھیاں ایسے سورسز سے نیکٹر، ہنی ڈیو اور پولن لے کے آتی ہیں
جو کہ مکمل طور پر آرگینک پلانٹس ہیں یا آرگینک ویجیٹیشن ہے. شہد کے ڈبے بھی ہمیں ایسی جگہوں پہ ہی رکھنے چاہیے کہ جو آرگینک فوڈ پروڈکشن کے قوانین کے عین مطابق. وہ آفیشیل سرٹیفکیشن باڈی یا اتھارٹی جو ہمیں سرٹیفکیٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ انٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے، اس کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ان جگہوں کو انسپیکٹ کرے جہاں پر شہد کی مکھیاں پالی جاتی ہیں، اور ایسے علاقوں کو مختص کرے کہ جہاں پر آرگینک بی کیپنگ کی جا سکتی ہے. اور یہ مختص کرنا اس انفارمیشن کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پر بی کیپرز کام کر رہے ہیں ان سے انفارمیشن بھی وہ لے سکتے ہیں یا اپنے ایجنٹس اور نمائندوں سے بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اسی طرح ان اداروں کی یہ بھی ذمہ داری ہوگی کہ جو علاقے آرگینک فارمنگ کے لیے موزوں نہیں ہے، وہاں پر کچھ کنٹیمینیشن ہے، انوائرمنٹ کی کنٹیمینیشن ہے، یا وہاں پر جینیٹیکلی موڈیفائڈ کراپس لگی ہوئی ہیں جو کہ آرگینک فوڈ پروڈکشن کو فالو نہیں کرتی، تو وہ بھی ان چیزوں کو بھی بتائیں کہ یہ جگہ جو ہے آرگینک فارمنگ کے لیے یہ منع ہے، پروہیبٹڈ ہے، یہاں پر آرگینک بی یونٹس کو آپ لے کے نہ آئیں. خوراک کی اگر بات کی جائے تو پہلی بات تو یہ کہ جب بھی ڈبوں سے ہنی کو ہارویسٹ کرنا ہے تو ڈبوں کے اندر اتنا ہنی اور پولن ہمیں رکھ دینا چاہیے ریزرو کے طور پر جو کالونی کو سروائیو کرنے میں مدد دے، خاص طور پر ڈورمنسی کے پیریڈ. اسی طرح سے یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اگر ہم نے ان کو ڈیتھ پیریڈ میں کوئی شوگر دینی ہے یا ہنی دینا ہے تو ہنی بھی وہی ہونا چاہیے جو آرگینک ہنی ہے، اور شوگر کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہم ان کو دے سکتے ہیں اگر ڈبے کے اندر خوراک میں کمی ہے، ہنی جو سٹورز ہیں وہ بہت ہی کم ہو گئے ہیں. تو اگر ہم ایسے ڈبوں کو جو کہ آرگینک بی کی باکسز نہیں ہیں، آرگینک کالونیز نہیں ہیں، ہم ان کو آرگینک یونٹس میں بدلنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک خاص دورانیہ ہے، وہ 1 سال کا ہے. اگر ہم 1 سال ڈبوں کے اوپر آرگینک بی فارمنگ کی پریکٹسز پوری طرح عمل کر رہے ہیں تو 1 سال کے بعد یہ پورا 1 سال اس کو کنورژن پیریڈ کہتے ہیں. کنورژن پیریڈ گزار کے پھر ہم اپلائی کر سکتے ہیں کہ ہمارے ڈبوں کو آرگینک کالونیز کنسیڈر کیا جائے. اسی طرح ان ڈبوں کے اندر جو مکھیاں ہیں وہ مکھیاں وہ بھی آرگینک باکسز سے آنی چاہیے. ایسا نہیں ہے کہ ہر کسی باکس سے آپ لے کے ان کے اندر رکھ دیں اور ان کو آپ آرگینک کلین کر لیں. آپ اگر ایسا کریں گے تو آپ کے ڈبوں کو آرگینک باکسز جو ہیں وہ کنسیڈر یا تسلیم نہیں کیا جائے گا. مکھیوں کی صحت کی بات کر لیتے ہیں تو ہیلتھ آف بی کالونیز جو ہیں یہ گڈ ایگریکلچرل پریکٹسز کے عین مطابق ہونا چاہیے، جو کہ اس بات پر زور دیتی ہیں کہ مکھیوں کے اندر بیماری سے تحفظ حاصل کیا جائے بریڈ کی سلیکشن کے ساتھ. ایسی کالونیاں ہم مسلسل سلیکٹ کریں جن کے اندر ڈیزیز کے خلاف ریزسٹنس ہے، اور ایسی کالونیوں کو ہم آگے بڑھائیں تاکہ کم سے کم ادویات کا استعمال کیا جائے. اور ہائیو مینجمنٹ جو ہے وہ بھی اسی طرح کی ہو جو کہ آرگینک ہائیو مینجمنٹ ہے. تو آرگینک ہائیو مینجمنٹ کیا ہو سکتی ہے؟ پیسٹ اور ڈیزیز کے کنٹرول کرنے کے لیے ہم ایسے کیمیکل استعمال کریں جو کہ سنتھیٹک پیسٹیسائڈ نہ ہوں. ہم نے وہاں پر کیا استعمال کرنا ہے؟ ہم وہاں پر لیکٹک ایسڈ، آکزیلک ایسڈ، ایسیٹک ایسڈ، فارمک ایسڈ، سلفر، نیچرل ایتھیرک آئلز جیسا کہ مینتھول، یوکلپٹول، کیمفر، بیسیلس تھورنجینسس،
स्टीम और डायरेक्ट फ्लेम यानी शोला, हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम मक्खियों को बीमारी और पेस्ट से बचाने में अपना जो भी रोल अदा करना चाहते हैं अदा कर सकते हैं। अगर प्रिवेंटिव मेजर्स जो है, एहतियाती तदाबीर फेल हो जाती हैं, तो हम वहाँ पर वेटनरी मेडिसिनल प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये आखिरी यानी रेस्क्यू ट्रीटमेंट के तौर पे हम कर सकते हैं। कॉलोनी की मैनेजमेंट की बात की जाए तो सबसे पहली बात यह है कि जो हमने फाउंडेशन शीट लगानी है वो भी ऑर्गेनिक वैक्स से होनी चाहिए। बाजार में जो भी वैक्स मिलती है जिसके हमें ओरिजिन या सोर्स का पता नहीं है, हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमें इंश्योर करना होगा कि वहीं से वैक्स आए कि जो डिब्बे ऑर्गेनिक बी यूनिट्स हैं। इसी तरह जब हनी को हार्वेस्ट किया जाता है तो ऐसा कोई भी आप रिपेलेंट इस्तेमाल नहीं कर सकते जो कि सिंथेटिक केमिकल के ऊपर मुश्तमिल हो और वो सिंथेटिक केमिकल का रिपेलेंट उसकी स्मेल जो है वो हनी के अंदर चली जाए। बल्कि स्मोकिंग को भी हमने मिनिमम लेवल पे रखना होता है और स्मोक देने के लिए भी नेचुरल मटेरियल इस्तेमाल करने होते हैं या और भी कोई भी मटेरियल ऐसा हम इस्तेमाल करेंगे कि जो ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्शन की गाइडलाइन को फॉलो करता हो। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जो कोडेक्स alimentarius.org के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ से आप भी पढ़ सकते हैं और आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी इसके ऊपर हासिल कर सकते हैं। ये वो चंद अदारे हैं जो बड़े मारूफ अदारे हैं। अगर कोई बी कीपर चाहता है कि वो ऑर्गेनिक हनी प्रोडक्शन का सर्टिफिकेट हासिल करे तो इनमें से किसी अदारे के साथ वो कांटेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है, USDA ऑर्गेनिक है और बायो और आगे लोगों में छोटा सा लिखा हुआ है समझ नहीं आ रहा, JAS ऑस्ट्रेलियन सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, नेचरलैंड IFOAM। तो ये जो हमने बात की है कोडेक्स के बारे में बात की है। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में इंशाल्लाह हम यूरोपियन यूनियन के स्टैंडर्ड्स की बात भी करेंगे और कुछ और भी दुनिया के अंदर सेटअप चलते हैं कि बी कीपर्स की कुछ बॉडीज़ हैं कि जो पार्टिसिपेटरी अप्रोच के ऊपर ऑर्गेनिक हनी के लिए सर्टिफिकेशन देती हैं। इंशाल्लाह दूसरे इस लेक्चर के हिस्से में आपसे हम वो बातें भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।